ایک چمکدار جنگل کے درمیان ایملی ہاتھی رہتی تھی، شفیق اور حکمت والی، جبکہ میلوں بندر چلبلا اور تیز تھا۔ اگرچہ وہ ایک جنگل میں رہتے تھے، لیکن ان کی بات کم ہوتی تھی۔ ایملی خاموش مزاج تھی، جبکہ میلوں درختوں پر جھولتا اور باتوں میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دوپہر ایک دانشور لومڑی نے انہیں سنہری آم کی تلاش کا مشورہ دیا، جس سے جنگل خوشحال ہو جاتا ہے۔ میلوں خوش ہوا اور درختوں پر ٹہلنا شروع کر دیا۔ ایملی نے سوچ سمجھ کر قدم بڑھائے۔ انہوں نے لومڑی کی پہیلی مانی، کسی دریا سے پار اس درخت تک پہنچوں جہاں سورج آسمان کو چھوتا ہے۔ میلوں دوڑ لگا کر دریا کے پاس پہنچ گیا۔ ایملی سست مگر مضبوط قدموں سے سامنے آئی۔ پانی کی تیز دھار نے میلوں کو مشکل میں چھوڑ دیا، مگر ایملی نے اپنی سونڈ سے اسے راستہ دیا۔ وہ خوش ہو کر پار اتر گیا۔ وہاں ایک درخت پر سنہری آم جھلملاتا ہوا تھا۔ وہ میلوں کی پہنچ سے بہت بلند تھا۔ ایملی نے اپنی سونڈ سے درخت کو ہلایا اور آم میلوں کے ہاتھ آ گیا۔ دونوں کی مسکان پھیل گئی، لیکن میلوں کی آنکھیں ایک اور خیال میں روشن ہو گئیں۔ آؤ اس کا بیج بوئیں۔ وہ مل کر بیج لگا کر پانی دینے لگے۔ مہینوں میں وہ بیج ایک شاندار آم کے درخت میں بدل گیا، جس کے پھل پورے جنگل کو خوش کرتے۔ میلوں اس میں ٹہلتا، ایملی اپنی پیٹھ سے پودے کو خطرے سے بچاتی۔ ایک شام ایملی اور میلوں اکٹھے کھڑے تھے۔ وہ لومڑی واپس آئے اور کہا، جو تم نے سنہری آم کے لیے کوشش کی، اس سے بڑی شے تم نے جنگل کو دی، اتحاد اور محبت۔ ایملی نے سر جھکا کر جواب دیا، اور میلوں نے خوش ہو کر کہا، اصل دولت وہ ہے جو ہم بانٹیں، نہ کہ وہ جو ہم اکیلے کمائیں۔ جنگل کے جانوروں نے تالی بجائی۔ تب سے ایملی اور میلوں جڑے رہے۔ سیلاب آیا تو سب کو اوپر لے گئے، سرد ہوا آئی تو پرندوں کو چھتری دی۔ ان کی دوستی نے سکھایا، طاقت اور حکمت تیزی مل کر پورے جنگل کا خیال رکھتی ہیں۔ جیسے جیسے سنہری آم کا درخت بڑھتا گیا، ایملی اور میلوں نے جنگل کے تمام جانوروں کے لیے اپنے باغ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ہر پوری چاند والی شام وہ کھیت ایک موسیقی اور کہانیوں کی محفل بن جاتا۔ جگنو درختوں کی شاخوں کو روشنی سے سجاتے، پرندے لوری گاتے اور خرگوش نرم گھاس میں رقص کرتے۔ ایملی چاندنی میں نرمی سے جھومتی اور میلوں آسب کو خوش کرتا۔ یہ ایک جادوئی روایت بن گئی، ایک خوشی کی رات جہاں چھوٹے یا بڑے ہر مخلوق کو عزت ملتی رہی۔ ایک دن خشک سالی نے جنگل کے باہر کے علاقوں کو متاثر کیا۔ مسافر کمزور اور پیاسے جنگل میں آئے، مدد کے منتظر۔ ایملی نے خوش دلی سے خالی لکڑی کے لاگ میں پانی بھرا اور میلوں نے انہیں جنگل کے چھپے راستوں سے محفوظ گزرایا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مہربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب بارش واپس آئی تو مسافروں نے ایملی، میلوں اور باغ کے تمام جانوروں کو اپنی جانب سے چند مخصوص بیج اور پودے تحفے میں دیے۔ اس طرح امن و محبت کے بیج نے جنگل سے باہر بھی جڑیں پکڑ لیں۔ سنہری آم کے درخت نے امید اور اتحاد کا دور دور تک نشان چھوڑا۔ سبق اصلی دولت وہ ہے جو بانٹنے میں ہوتی ہے، جیتنے میں نہیں۔